ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. آج اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے. ہر چیز کی فراوانی، ہر چیز کی فراوانی، مطلب بہتات ہے، ہر چیز زیادہ ہے. ایک دور تھا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دھوپ ہو رہی تھی دوپہر کا وقت. اپنے یہاں ٹمپریچر کچھ کم ہوتا ہے لیکن کھاڑی دیشوں میں زیادہ ہوتا ہے. وہاں پر جب دوپہر کے وقت آپ باہر نکلے تو دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کرام بھی باہر تشریف فرمائے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ اتنی دھوپ میں باہر کیسے؟ اتنی دھوپ میں باہر کیسے ہو باہر؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک نے گھر میں ٹھہرنے نہیں دیا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہ بھوک نے گھر میں ٹھہرنے نہیں دیا. بھوک تھی، کھانے کے لیے نہیں تھا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چلو میرے ساتھ چلو. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہنچے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، آپ جلدی سے گئے. جانے کے بعد میں بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا. بچوں کی امی سے کہا جلدی سے کھانا تیار کرو. جب کھانا تیار ہو گیا، کھانا تیار ہونے کے لیے دسترخوان پر جب بیٹھے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کیے. وہ کرنے کے بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ایوب انصاری جاؤ اس روٹی کو میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ. میری بیٹی فاطمہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. آج ہمارے گھر پہ اگر ہماری پسند کا کھانا نہ بنے تو ہم ببر شیر بن جاتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجر مبارکہ میں تشریف لائے. روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا. آپ نے اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد چوما اور اس کو کھا لیا. کھاتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ سنو سنو، خیال رکھو یہ روٹی ہے، اس کی قدر کرو. جس قوم سے یہ روٹی گئی ہے پھر واپس نہیں آئی ہے، پھر واپس نہیں آئی ہے. ہم اپنے آپ پر غور کریں، چیک کریں ہم کون سے امتی ہیں. یار اپنے گھر پہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک بوٹی بھی بڑے اچھی طریقے سے کھاتے ہیں، کھانا برباد نہیں کرتے. لیکن میں نے دیکھا ہے، ہم نے مسلمانوں کی وہ شادیاں بھی دیکھی ہیں جس میں 30 سے 40% کھانا برباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں پلیٹ ہے، تھوڑا سا کھایا پھینک دیا، تھوڑا سا کھایا پھینک دیا. ارے خدا کے بندو غور کرو، تم اللہ کی رزق کی بے قدری کر رہے ہو. یہ اگر تم اپنے ہاتھ سے لے رہے ہو نا یار، تمہیں کوئی دے نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے لیا. اپنے ہاتھ سے لینے کے باوجود بھی تم گندے نالے میں وہ کھانا جا رہا ہے، کسی غریب کے پیٹ میں جاتا. میرے آقا نے تو یہ نہیں فرمایا، میرے آقا کی تو یہ تعلیم نہیں تھی. ارے ہم کس نبی کو مان رہے ہو؟ ارے اس نبی نے تو روٹی کی بڑی قدر بتائی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف سے بچو، پانی کے اسراف سے بچو. چاہے تم نہر پر ہی وضو کیوں نہ کر رہے ہو، نہر پر ہی وضو کیوں نہ کر رہے ہو، پھر بھی اسراف سے بچو. لیکن آج افسوس ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہر سال آتا ہے ہر سال ہم مناتے ہیں. غور کریں، کیا ہر سال میلاد آنے کے بعد میں نے اپنے اندر کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی محسوس کی ہے یا نہیں؟ جیسے میں پہلے تھا ابھی ویسا ہوں یا کچھ چینج ہوا؟ کیا میں پہلے 5 وقت نماز پڑھتا تھا؟ کیا میں نے تہجد شروع کی؟ بھئی میں اس سال میں نیت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ با جماعت، تو میں کوشش کروں گا کہ میری انشاءاللہ مہینے میں نہیں تو ہفتے میں ایک تو میں ضرور تہجد کی نماز پڑھوں گا. چینجنگ آنی چاہیے. لیکن نہیں، میں پہلے بھی بے نمازی تھا تو آج بھی بے نمازی ہوں. کل بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا تو آج بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں. کل بھی بڑوں کا ادب میں نہیں کرتا تھا، آج بھی نہیں کر رہا ہوں. کل بھی میں قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، آج بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. میرے اندر کوئی چینجنگ ہی نہیں آ رہی ہے. کتنی ربیع الاول آ جائیں میرے اندر چینجنگ نہیں آ رہی تو پھر میرے لیے کچھ نہیں. آج اس اجتماع میں، آج اس محفل میں کی نیت کریں یار کہ اب جو ہوں نا میں آگے کوئی ایسا نہیں ہوں گا، اچھا بنوں گا.
اپنے نبی کے لیے اچھا بنوں گا. میرے نبی نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. میرے نبی تو میری جان ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. تو میرے آقا جان ایمان ہے، جان ایمان. ہمارا سب کچھ، ہمارا کچھ نہیں یار. اللہ نے ہمیں جو بھی کچھ دیا نبی کے صدقے میں دیا ہے. اگر نبی کے صدقے میں، دیکھا ہم کیا کرتے ہیں، عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے کہتے ہیں نا. یہ نعرہ خوب چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ جھوٹا نعرہ مت لگاؤ، مت لگاؤ جھوٹا نعرہ یار. عظمت رسول پر جان قربان ہے. یہ نہیں کہتے کہ عظمت رسول پر نماز بھی قبول ہے. عظمت رسول میں نماز بھی قبول ہے، عظمت رسول میں قرآن بھی قبول ہے، عظمت رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، عظمت رسول میں امامہ بھی قبول ہے، عظمت رسول میں ماں باپ کی فرما برداری بھی قبول ہے، عظمت رسول میں دین پر چلنا بھی قبول ہے. قبول تو یہ کرنا چاہیے نا عظمت رسول میں، محبت رسول میں تو یہ قبول کرنا چاہیے. لیکن نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بارہا کئی مرتبہ بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں. اگر تبدیلی نہیں لائیں تو ختم ہو جائیں گے، بدلیں گے نہیں تو ختم ہو جائیں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں بدلا. اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں، تھوڑی سی بات، آپ کو حیرت ہوگی. ہم نے سروے کیا نا، سروے پوری دنیا میں 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 95% لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھیں. 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ان 5% کو بٹھال کر جب ان کی نماز کا جائزہ لیا گیا، جب ان کی نماز سنی گئی، تو ان 5% میں بھی صرف 5% لوگ ایسے تھے جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ پاتے ہیں. کہاں ہیں یار ہم؟ کیا قبر میں سیکھیں گے جا کے نمازیں؟ کیا قبر میں جا کر نیک بنیں گے؟ یہ دنیا ہے، یہاں ہی نیکی کرنی ہے نا ہمیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا موبائل جب کیا ہوتا ہے، موبائل جب بیلنس ختم ہونے والا ہوتا ہے، ریچارج ختم ہونے والا ہوتا ہے، 3-4 دن پہلے ایک میسج آتا ہے کہ فلاں تاریخ میں آپ کا موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے گا، اس کو ریچارج کرا لیں. ہم نہیں کراتے. پھر آتا ہے ایک اور، بھی کل ہو جائے گا. پھر آتا ہے ابھی آج ہو جائے گا. کئی بار میسج آتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری یہ موت کا ریچارج بھی جب ختم ہونے والا ہوگا نا، زندگی کا موت آنے والی ہوگی، کوئی میسج نہیں آئے گا. کوئی میسج نہیں ہوگا کہ صاحب بھائی تھوڑے دن رہ گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، کوئی الگ سے ایکسٹرا آپ کو زندگی نہیں ملنے والی کہ صاحب یہ جو 10 سال زندگی باقی بچی ہوئی نا، یہ تو 50 سال تو تم نے جی لی، یہ 10 سال جو ہے وہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی گزار لو. ایسا نہیں ہوگا. اسی زندگی میں جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، اسی زندگی میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی زندگی میں ہم نے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم دنیا میں جو آئے نا، دنیا میں دیکھو کھانا پینا سونا جاگنا کام کرنا رشتہ داری رکھنا، یہ زندگی گزارنے کے ذریعے ہیں، مقصد نہیں ہے. مقصد تو میرے نبی نے ہمیں بتا دیا نا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا. اور ہمارے بزرگوں نے اللہ کو راضی ہی تو کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ نکلتا ہے. کون سے جھنڈے کے ساتھ؟ جو سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ مسجد میں، سب سے پہلے نماز میں. اور جو سب سے پہلے بازار کی طرف جاتا ہے، کھیت کی طرف جاتا ہے، کام کی طرف جاتا ہے، تو وہ شیطان کے جھنڈے کی طرف جاتا ہے. اب ہم غور کریں یار، 4 بجے پانی لگانے چلے جائیں گے، ہے نہیں؟ ہو جاتا ہے کبھی 4 بجے نہیں جاتے، 3 بجے چلے جاتے ہیں، کبھی 5 بجے چلے جاتے ہیں. لیکن کبھی سوچا کہ تم نے یار چلو آج جلدی اٹھ گئے، آج وضو کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں. معلوم کیا ہے یہ؟ جس میرا ٹھیک ہے میں اٹھ جاتا ہوں 5 بجے، میری روح کمزور ہے، ایمان کمزور ہو گیا.
ایمان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے اٹھا کر کے تہجد پڑھوائے. ایمان کو مضبوط کرو یار, ایمان کو مضبوط کرو, ایمان کو مضبوط کرو, کیونکہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو یقین جانے جو ایمان آپ کو آپ کے گھر سے مسجد تک نہیں لے جا رہا ہے, وہ ایمان آپ کو کل جنت تک کیسے لے جائے گا؟ نہیں, آج جب مسجد تک نہیں لے جا پا رہا تو جنت میں کہاں تک لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا بھائی؟ پہلے اس کو مضبوط کر. کیسے مضبوط کریں گے؟ وہ نیکیاں کرنے سے مضبوط ہوگا, وہ اللہ کو راضی کرنے سے مضبوط ہوگا, اللہ کا ذکر کرنے سے مضبوط ہوگا. اللہ کا ذکر کریں, کبھی کرا آپ نے اللہ کا ذکر؟ اللہ کا ذکر کرا کبھی؟ کیسے کرتے ہیں؟ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسا کیا کرو, ایسے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. کیا کہیں؟ دیوانہ, مست ہو جاؤ, مست ہو کے اللہ کا ذکر ایسے کیا کرو. ہمیں تو شرم آتی ہے یار. ہم جب الیکشن آتے نا, الیکشن, تو نعرے تو فلاں پردھان جی ہو, فلاں میرے صاحب ہو, فلاں وہ خود نعرے لگائیں گے نہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے نعت ترانے کی بات آئے گی, جب اللہ کا ذکر کے بعد اللہ کے ذکر کی بات آئے گی, تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھو ہنسنے والی بات نہیں, غور کریں. کبھی تنہائی میں, اکیلے میں, جب کوئی گھر والے سو رہے ہو نا, تو اٹھیں اور اٹھنے کے بعد وضو کریں. وضو کرنے کے بعد رات کو 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں, اور آپ تمہاری کوئی آزمائش ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی دقت ہو, کوئی تکلیف ہو, صرف اپنے رب کی سامنے دو آنسو جو نا اگر گرا دیا آپ نے, خدا کی قسم پھر دنیا کے سامنے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر 2 آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرا دیے, یہ آنکھ سے جو اللہ کے خوف سے آنسو گرتے ہیں نا, ان کی طاقت پتہ کیا ہے؟ پتہ, اس کی طاقت بتاتا ہوں میں آپ کو. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے, قیامت کے دن جب اللہ پاک جہنم کو بھڑکائے گا نا, تو جہنم کی آگ لپٹیں مارتے ہوئے باہر نکلے گی, امت محمدی کی طرف کو آئے گی. میں اس کو دور کرنا چاہوں گا, نہیں ہوگی. حضرت جبریل علیہ السلام پیالے میں کچھ پانی لائیں گے, اور اس پانی کا چھیٹا جب اس جہنم کی آگ پر ماریں گے تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی. تو میری بارگاہ میں وہ عرض کریں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جبریل کہیں گے کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ آنسو تھے جو آپ کی امت نے خوف خدا میں بہائے تھے. تو خوف خدا میں بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. ہم دنیا کے سامنے تو روتے ہیں, اللہ کے سامنے نہیں روتے. دنیا سے تو دل کا درد روتے ہیں, کہتے ہیں یار, بھائی سے کہتے ہیں, چچا سے کہتے ہیں, فلاں سے کہتے ہیں, فلاں رشتہ دار سے کہتے ہیں, لیکن یار کبھی اللہ کی بارگاہ میں رو کر دیکھو. جو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں, اللہ ان کو کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا. بہرحال آپ لوگوں سے میری یہی عرض ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے منور بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور کرے, اور ان کے لیے